اکثر دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان سے دعا کی قبولیت کا جواب جلد کیوں نہیں آتا؟ ہم پر بند دروازے آخر کیوں نہیں کھلتے؟ بے شمار دعاؤں کے بعد بھی آخر اللہ صبر کا پھل کب دیتا ہے؟ طویل صبر کے بعد بھی آزمائش ختم کیوں نہیں ہوتی؟ تو سنو، اللہ کہتا ہے کہ میں دعائیں اپنے طریقے سے قبول کرتا ہوں۔ بعض دفعہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ وہی دیتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے بدلے میں کچھ عطا کر دیتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ بھی وہ رب عطا نہیں کرتا۔ کوئی مصیبت ہم پر آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور وہ دعا اپنے وقت پر قبول ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ناکام اور پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنی منزل کے کتنے قریب آ چکے ہیں۔ زندگی کے بہت سے معاملات تو ایسے ہیں کہ جن کی ابتدا بظاہر کتنی ہی دردناک ہو، انجام اتنا ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ وہ رب جب تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہتا ہے نا، تو وہ زندگی کے قوانین تک بدل ڈالتا ہے، اور یقیناً تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ زندگی تمہیں ایسے مخلص لوگوں سے ضرور ملواتی ہے جنہیں تمہاری فکر ہوتی ہے۔ وہ ان پھولوں کی طرح ہوتے ہیں جو خود تو بکھر جاتے ہیں، مگر ان کی خوشبو تمہارے ہاتھوں میں بس جاتی ہے۔ سنو، جس کے لیے تم خاص ہوگے نا، وہ خود کو تمہارے لیے رفو کرے گا اور محبت کا پیوند لگا کر زیب تن کرے گا۔ دراصل پھینکنے والے اور ہیں اور اوڑھنے والے اور ہیں، تم ان کا موازنہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ لباس کی اہمیت فقط وہی جانتا ہے جسے تن ڈھانپنے کی عادت ہو، اور اکثر ہمارے دل میں یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنی دعائیں کی، اپنی من پسند چیز کو ہر دعا میں اللہ سے مانگا، اور اگر اللہ نے میری اچھی یا بری قسمت کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے تو کیا وہ میرے دنیا میں آنے کے بعد بدلی بھی جائے گی؟ تو سنو، جس رب کے قبضہ قدرت میں سکون اور راحت کے بیش بہا خزانے موجود ہیں، اسی رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کس طرح تمہاری قسمتوں کو بدلتا ہے اور کس طرح اپنی تدبیریں بناتا ہے، اور جن کا غیب پر یقین ہوتا ہے نا، وہ کبھی مانگنے سے نہیں تھکتے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس رب نے کہا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور پھر وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، دعا لازمی قبول ہوتی ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ سنو، اس رب کی خدائی اور اس کا دائرہ فیض بہت وسیع ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا بندہ کہاں، کس وقت اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا تھا، اور پھر اس میں تمہیں باخیریت گزارا۔ یاد رکھو، جب تم اس خالق کائنات سے اپنی کسی بھی خواہش کے لیے رجوع کرتے ہو نا، تو وہ بے شک تمہیں اپنی مدد بیچ کر رہتا ہے۔ بس تم غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ وہ رب تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وہ خواہش جس کے لیے تمہارا دل آج بہت بے چین ہے،
شاید وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ ان کو بہار ضرور دیتا ہے جو خزاں کی آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں۔ تم جب بے بس ہو جاتے ہو تب اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم چاہتے ہو کہ فیصلہ وہی ہو جو تم چاہتے ہو۔ سنو، جب اللہ تم سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو تم اس بات کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ تم یقین رکھو کہ وہ جو کرے گا بہترین ہوگا۔ اگر تمہاری مانگی ہوئی چیز تمہارے لیے بہتر ہے نا، تو وہ تمہیں وہی عطا کرے گا۔ تم اس بات پر یقین تو رکھو، تم صبر تو کرو، تم مایوسی ختم تو کرو، اور پھر دیکھو معجزے کیسے ہوتے ہیں، زندگی کیسے بدلتی ہے۔ سنو، اس ٹوٹی ہوئی ہمت کو پھر سے باندھ لو، آج اس مایوسی کو ختم کرو۔ تم دیکھنا وہ وقت بہت قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہاری یہ محرومی ختم ہو جائے گی۔ تم اپنے دل کے فیصلوں کا سارا اختیار اپنے رب کو دے کر مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری دعاؤں کا جواب کون سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔